خدا کی زمین پر خدا کا نظام یہ جماعت چاہتی ہے۔ اچھا سر، اپوزیشن تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ اگر کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کوئی عوام کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے تو بندہ جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو بڑے بڑے ظلم ہو گئے لیکن ہمیں نظر نہیں آئی جماعتیں کی۔ تو وہ مطلب نون لیگ تو بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بڑے کام کروائے ہیں، مسائلستان تھا تو بڑے بڑے پروجیکٹس، وہ تو اب بھی افتتاح کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ یہاں سے پی پی 154 سے آپ امیدوار بھی ہیں، تو پی پی 154 کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہیں، کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ ان سے گزارش یہی کروں گا کہ عوام نے آپ کو اتنی عزت دی، عوام نے اتنا آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا، 25 سال سے آپ کو صندوقڑیاں انہوں نے ووٹوں سے بھر دیں، تو خدا رہا آپ بھی ان کے حال پہ رحم کریں۔ السلام علیکم، میں حافظ شہباز، چینل دی پوائنٹ سے۔ آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی پی پی 154 کے سینئر رہنما میجر افتخار اوان صاحب موجود ہیں، جو کہ جماعت کی طرف سے یہاں سے ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں۔ ان سے ہم نے آج خصوصی ٹائم بھی لیا ہے، اور اس وقت ہمارے حلقے میں کہہ لیں یا پورے پاکستان لیول پہ کہہ لیں کہ اپوزیشن کا کردار صرف جماعت اسلامی ہی نظر آ رہی ہے کہ جو ادا کر رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں میجر صاحب ایک آواز ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ میجر صاحب سے ہم جو بھی یہاں پہ مسائل ہیں یا جو کام ہو رہے ہیں اس پہ بات بھی کریں، اور جماعت کا نظریہ اور جماعت کے جو بھی آگے کے پلانز ہیں اس پہ بات کی جائے۔ جی میجر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی شہباز بھائی، میں بالکل خیریت سے ہوں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا اور یہ جو عوامی ایشو ہیں اس پہ آپ نے کچھ وقت نکالا اور ہمیں بلایا، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں آپ کا نہایت ہی مشکور۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی کچھ بتائیں گے کب آپ سیاست میں آئے، کب جماعت آپ نے جوائن کی؟ شہباز بھائی، میں اسٹوڈنٹ جب میں تھا تو اس وقت میری جمعیت میں کوائٹ ایکٹیو تھا، 79 سے 81 والا میرا سیشن تھا۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد میں آرمی میں چلا گیا۔ 2004 میں جب میں ریٹائر ہوا تو دوبارہ میں نے جماعت میں ان کو جوائن کیا، اور الحمدللہ میں پچھلے 18-19 سال سے میں جماعت کے ساتھ ایکٹیولی کام کر رہا ہوں۔ جی اچھا سر، تھوڑا سا بتائیں جماعت کے بارے میں، جماعت کا کیا نظام ہے، مطلب جماعت کا منشور کیا ہے؟ شہباز بھائی، منشور اگر جماعت کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کروں نا تو اسلام۔ اچھا، اور اگر 2 لفظوں میں جماعت کو ڈسکرائب کروں تو اسلامی نظام۔ جی تو یہ ٹوٹل جماعت ہے، اور جو 3 لفظوں میں یا ایک فریز میں اگر جماعت کو ڈسکرائب کروں تو وہ ہے خدا کی زمین پر خدا کا نظام یہ جماعت چاہتی ہے۔ جی جماعت یہ چاہتی ہے۔ جی تو کیا جماعت جو ہے اس اپنے، ظاہری بات ہے بہت ہماری جب سے ملک بنا ہے اس سے بھی پہلے کی جماعت ہے، تو کیا جماعت جو ہے اس میں کامیاب ہے؟ جماعت اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہے، جو آپ کیا کہیں گے؟ شہباز بھائی، الحمدللہ جماعت اسلامی کو میں جنرلی جو دیکھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں اگر مسجدیں اگر آباد ہیں، اگر خواتین دوپٹوں کے ساتھ مطلب آپ کو نظر آتی ہیں، اور اس ملک میں اگر کوئی یہ جو کچھ چیزیں سیدھی ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ دبئی یا دوسرے ایسے ملک جہاں پہ سیکولر نظام ہے یا جہاں پہ اسلام سے دوری ہے، اگر ان کو پاکستان کے معاشرے سے کمپیئر کریں تو میرے خیال میں آپ کو جماعت اسلامی کی جو کام ہے، جماعت اسلامی کی جو جد و جہد ہے، اس وقت آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس ملک میں یہ جو اسلام چلتا پھرتا اسلام آپ کو نظر آتا ہے، وہ اگر کوششیں ہیں تو اس میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جی حصہ ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی جو ہے واحد جماعت ہے جو بین الاقوامی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قربانیاں ہمیں پاکستان سے باہر زیادہ جماعت کی نظر آ رہی، پاکستان میں کچھ کم۔ شہباز بھی اس کی بڑی کلیئر وجہ ہے کہ قربانیاں، مثال کے طور پر اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی وننگ پوزیشن میں تھی، تو اس کو کرش کرنے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، اور نام کیا دیا گیا کہ جی اس وقت انہوں نے پاکستان کی مدد کی تھی، حالانکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ان کا وطن تھا، اور ان کی اس کو ڈیفینڈ کرنا وہ جو مجاہدین تھے ان کی فرض تھا۔
تو یہاں پہ پاکستان میں جس دن جماعت اسلامی اس وقت جو طاغوتی قوتیں ہیں میرے خیال میں وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی، وہ جو اقبال کہتے ہیں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، تو جماعت اسلامی بے شک کم تعداد میں بھی ہے لیکن ان طاغوتی قوتوں کو چیلنج کرتی ہے، ان طاغوتی قوتوں کے سامنے مزاحمت کرتی ہے، تو میرے خیال میں یہ جماعت کی کافی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا، جماعت نئی نسل کو کیا پیغام دے گی کہ کس طرح سے اس کو اٹریکٹ کرے گی؟ نئی نسل کو کیسے جماعت میں آئے؟ مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کا تو نظریہ ہی اور نظر آ رہا ہے۔ شہباز بھائی، الحمدللہ ہمارے ساتھ جمعیت میں، ہمارے ساتھ جی آئی یوتھ میں کافی نوجوان ہیں جو کہ اسلام کا درد بھی رکھتے ہیں اور اس ملک کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک خاصی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو ہمارے ساتھ ہیں، اور جو ہماری تھنکنگ ہے، ہماری جو جماعت کی فلسفی ہے، وہ تو یہی ہے کہ اس ملک کو اسلامی خطوط پر چلانا، اور اگر آپ دیکھیں اس ملک میں ہمارے دائیں بائیں افغانستان میں سیکولر طریقے سے افغانستان کو چلانے کی کوشش کی گئی، تو عبداللہ گورنمنٹ نے بھی کوشش کی، کرزئی حکومت نے بھی کوشش کی، اور نیٹو فورسز نے اتنا عرصہ وہاں پہ قیام کیا اور سیکولر طریقے سے چلانے کی کوشش کی، لیکن نہیں چلا۔ ترکی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ترکی بھی سیکولر طریقے سے ان کو چلانے کی کوشش کی گئی کافی عرصہ، کمال آتا ترک سے لے کر طیب اردگان سے پہلے تک، تو وہ سیکولر طریقے سے ترکی بھی نہیں چلا، ایران کو بھی اسی طریقے سے کوشش کی گئی۔ تو یہ جو خطہ ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو فرماتے ہیں، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت اقبال نے یہاں بلوایا، تو وہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سینگ ہے کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور غزوہ ہند کی جو بات ہوئی تھی، تو یہ جو خطہ ہے یہ اسلام والا خطہ ہے، آپ اس خطے میں سیکولر نظام کو نہیں چلا سکتے، یہ میرا نوجوانوں کو پیغام ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ نظام جب چلے گا تو یہاں پہ بھی زمین اپنے خزانے اگلے گی، اور یہاں پہ بھی آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی اور رزق کے خزانے کو۔ اچھا سر، آپ یہاں سے پی پی 154 سے آپ امیدوار بھی ہیں، تو پی پی 154 کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہیں، کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ شہباز صاحب، پی پی 154 مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ 25 سال سے نون لیگ وہاں سے جیتی رہی، اور اس سے پہلے 4 سال پی ٹی آئی کو بھی ملے، اور درمیان میں کیو لیگ کا بھی دور رہا، تو میں تو یہ سارے ان لوگوں کو بلیم کروں گا کہ یہ جو پی پی 154 ہے، یہ بڑا بدقسمت حلقہ ہے کہ اس میں آج بھی یہ، حالانکہ صدر اور اس سے ملحقہ آبادیاں جو ہیں، وہ آپ دیکھیے اس وقت جو اندرون شہر ہے وہ ان سے زیادہ ڈیولپ ہے، ان سے زیادہ وہاں پہ ریسورسز ہیں، ان سے زیادہ بلیسڈ ہے، تو میرے خیال میں یہ میں تو کہوں گا کہ یہ جو 25 سالوں سے یہاں پہ لوگ مسلط رہے ہیں، شاید وہ اس اچھا، نون لیگ یہاں پہ زیادہ تر برسر اقتدار رہی ہے، تو وہ مطلب نون لیگ تو بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بڑے کام کروائے ہیں، مسائلستان تھا تو بڑے بڑے پروجیکٹس، وہ تو اب بھی افتتاح کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سر، خواجہ حسان روڈ کی اگر آپ حالت دیکھیں تو اس وقت بھی یہ گھٹنوں اتنا وہاں پانی کھڑا ہوا ہے، جی، وہاں کے گٹر فلو کر رہے ہیں، اوور فلو کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ گاڑی اور موٹر سائیکل کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے، اوبر کریم نہیں منگوا سکتے، جنازے نہیں نکل سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، تو اس طرح کے مطلب ہے اگر یہ بلیسنگ ہے یا یہ بلیسڈ ایریا ہے، اور نون لیگ اگر اس پہ نازا ہے، تو میرے خیال میں وہ تو افتتاح کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 23 کروڑ روپے خواجہ احمد حسان روڈ کا ہم نے اپروو کروا دیا، جو پچھلی دفعہ بنایا تھا 30 سال پہلے وہ بھی انہوں نے بنایا تھا، تو وہ تو بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا بیچ میں جو عوام کو تکلیف ہوئی ہے اس کے بارے میں؟
اس میں جی ہم نے خواجہ احسان روڈ پہ ایک پروگرام بھی کیا، اور ہماری سارے وہ جو ٹریڈرز ہیں وہاں پہ ماربل فیکٹریز والے، ان سے ہماری بڑی ان ڈیٹیل ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو ان کے تو بیچاروں کے بڑے تحفظات ہیں کہ ہمارا بزنس تباہ ہو گیا، ہمارا اب افتتاح تو کر دیا نا، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈبل بنے گا، سیوریج بھی بنے گا، سارا کچھ. ابھی تو جی الیکشن سر پہ ہے، وہ بس وہ افتتاح کر کے تو پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں تو ان سے گزارش یہی کروں گا کہ عوام نے آپ کو اتنی عزت دی، عوام نے اتنا آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا، 25 سال سے آپ کو صندوقڑیاں انہوں نے ووٹوں سے بھر دیں، تو خدا رہا آپ بھی ان کے حال پہ رحم کریں. آپ ووٹ لے کے اور پھر ان کے اچھا میجر صاحب جی، ابھی جو مہنگائی کا حال ہے، جو ابھی پیٹرول ابھی بڑھا ہے، بجلی بھی بڑھا رہے ہیں، کہہ رہے پیٹرول اور بھی بڑھے گا، بجلی اور بھی بڑھے گی، اس کے بارے میں جماعت اسلامی اس کا کیا موقف ہے؟ سر یہ شہباز بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے، جو لٹرلی کہا جاتا ہے کہ یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، واقعی یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے. آپ دیکھیے پاکستان، یہ جو الیٹس ہیں ہمارے، ان کو پیٹرول بھی مفت ملتا ہے، ان کو بجلی بھی مفت ملتی ہے، ان کو گھر بھی مفت ملتے ہیں، ان کے لیے سواریاں اور جہاز بھی مفت ہیں. اور غریب آدمی کو بیچارے کو اس کی جتنی تنخواہ نہیں ہے، اس سے زیادہ جس کو بجلی کا بل ڈال دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے مسائل کھڑی کر دیے جاتے ہیں. خواجہ احسان روڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف خواجہ احسان روڈ کی بات نہیں ہے. آپ پچھلی پرلی طرف منظور کالونی ہے، امام ٹاؤن ہے، ان کا بھی یہی حال ہے جی. میں تو، اور یہ پیر نصیر، چنڈیاں، وہاں اتنے پانی کھڑے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ مہنگائی کے بم ان کے اوپر گرائے جا رہے ہیں، اور دوسرا ان کے لیے صاف پانی نہیں ہے پینے کا، ان کے لیے سڑکیں کھلی نہیں ہیں، بچوں کے لیے ایجوکیشن نہیں ہے. مطلب اس طرح کے مسائل بھی ان کو آپ دیے جا رہے ہیں، تو خدا رہا عوام پر رحم کریں. اچھا سر، کیا آپ حافظ نعیم صاحب کی طرح لاہور میں جماعت اسلامی کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عوام کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے ان کے مسائل کے لیے؟ تو کیا جماعت کو حافظ نعیم جیسے بندے نہیں چاہیے؟ کوئی ایسے بندے ہوں گے تو جماعت بھی اوپر جائے گی اور عوام کے مسائل کا کوئی اپوزیشن بھی ہوگی. سر الحمدللہ جماعت ہم یہاں سے لاہور سے جیتی رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ لاہور سے جماعت نے نہیں جیتا. ہمارے لیاقت بلوچ صاحب یہاں سے ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ایم پی اے اور ایم این اے دونوں رہے، پہلے ایم پی اے رہے پھر ایم این اے رہے. حافظ سلمان بٹ صاحب یہاں سے ہمیشہ جیتتے رہے. تو جماعت کا یہاں پہ کام بھی ہے، جماعت کا یہاں پہ ووٹر سپورٹر بھی ہیں. 9/11 کے بعد حالات کچھ اور تھے، ابھی الحمدللہ حالات کچھ اور ہیں. ابھی لوگ، یہ جو مافیاز ہیں، یہ کافی ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ دے آر آن دی رن. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 5 سال میں یہ سارے مافیا ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کو حکومتیں بھی ملی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی رہی، لیکن انہوں نے کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا. سر عوام تو بھیڑ چال پہ چل پڑتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، آواز لگتی بلے کی، شیر کی، عوام ان کے پیچھے پیچھے، عوام سب کچھ بھول کے اور وہ چل پڑتی. جماعت کیسے عوام کو اپنے پیچھے کرے گی؟ کیا نعرہ لگائے گی جماعت؟ سر میں تو عوام سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا بینڈ ویگن کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کردار کو ووٹ دینے چاہیے، کارکردگی کو ووٹ دینے چاہیے. جماعت اسلامی کا الحمدللہ کردار اتنا خوبصورت کردار ہے کہ پچھلے سال کی جو الخدمت کی رپورٹ ہے، 15 ارب روپے کے پروجیکٹس ہم لوگوں نے ڈیلیور کیے، اور یہ عوام کا ٹرسٹ تھا کہ 15 ارب روپیہ انہوں نے ڈونیٹ کیا اور ہم نے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر کے دکھائے. تو عوام الحمدللہ ہمارے اوپر وہ نوٹ کیے. پنجاب میں بھی آپ لوگوں کے پروگرام چل رہے ہیں؟ پنجاب کے آلموسٹ ہر ضلع میں جی ہمارے پروجیکٹس ہیں. آپ ہمارے غزالی ٹرسٹ اسکول کی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ آلموسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں. اچھا، پی پی 154 میں کوئی ہے پروگرام؟ پی پی 154 میں یہ زرار شہید روڈ، یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ آمنہ جبار ایک ہاسپٹل ہے. وہ پچھلے 15 سال سے 2008 میں محترم قاضی حسین احمد صاحب نے اس کا افتتاح کیا.
اور وہ پچھلے 15 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ بھٹا چوک ہے, بھٹا چوک پہ وہ خورشید ماڈل سکول ہے, وہ بچوں کو آلموسٹ فری ایجوکیشن دے رہا ہے. اسی طرح ہمارے غزالی سکول ہیں, غزالی ٹرسٹ سکول ہیں, ہمارے لاہور میں منصورہ ہاسپٹل ہے, ہمارا سریا عظیم ہاسپٹل ہے. تو میں تو جلدی پروجیکٹس اور جماعت, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جماعت جو ہے وہ اگلی صفوں میں رہتی ہے ہر چیز میں. لیکن دیکھیں, ایک عمران خان صاحب نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا, تو وہ جتنا اس کا لوگوں کو پتا ہے کہ جماعت کے اتنے کام کا لوگوں کو پتا نہیں. تو جماعت جو تشہیر میں کمی ہے یا بتانے میں کمی ہے, کیا کمی ہے؟ مطلب کوئی بھی چیز آتی ہے, زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, جماعت سب سے آگے ہوتی ہے, بٹ یہ ہے کہ عوام کو پتہ نہیں چلتا. ہاں, یہ کوئی تھوڑی سی میڈیا, آپ کے مقرر جو ہے ان میں کمی ہے. نہیں, میڈیا نے واقعی جس طرح کوریج دینی چاہیے تھی جماعت کو, اس طریقے سے کوریج نہیں ملی. تو ابھی انشاءاللہ وی آر میکنگ اپ, اینڈ وہ جو ڈیفیشنسی ہے انشاءاللہ اس کو ہم میٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ جو ہے وہ بدل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی ایمانداری کو ووٹ دیا جائے, ابھی کردار کو ووٹ دیا جائے, ابھی خدمت کو ووٹ دیا جائے. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ اس الیکشن میں دیکھیں گے کہ وہ نئی ایک جماعت. اچھا, جماعت اسلامی نے سب کے ساتھ اتحاد بھی کر کے دیکھ لیا. اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اکیلی ہی چلتی ہے, مطلب بہت آفر بھی ہوئی, کئی جگہوں پہ نظریات بھی ملے, لیکن جماعت کہتی نہیں, ہم اب اپنے بلبوتے پہ اور اپنے اس پہ چلیں گے. تو آنے والے الیکشن میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جماعت کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی؟ جی انشاءاللہ ہماری جو پالیسی ہے اس بارے میں بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے کسی یہ مافیاز ہیں جو ٹرائیڈ لوگ ہیں ان میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. ہم نے اپنا علم اپنے نشان کے تحت ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اور انشاءاللہ عوام کا تعاون ہمارے ساتھ رہا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل رہی, تو انشاءاللہ ہم جیت کے دکھائیں گے. جی اچھا سر, اپوزیشن تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ اگر کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کوئی عوام کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے تو بندہ جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو بڑے بڑے ظلم ہو گئے, لیکن ہمیں نظر نہیں آئی جماعتیں کہ وہ آ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یا مطلب اب PP 154 کی بات کریں تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے پرابلمز ہوئے, بٹ ہمیں نظر نہیں. تو کیا ہم امید کریں کہ آپ کے ساتھ اگر رابطہ آپ کا عوام کے ساتھ ہوگا تو کوئی پرابلم ہوگی تو ادھر آپ آ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ شہباز بھائی الحمدللہ PP 154 میں جہاں پہ مسئلہ ہوا, میں اور میری ٹیم ہم سب سے فرسٹ ہوتے ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں. یہ خواجہ حسان روڈ کی ابھی آپ نے بات کی, وہاں کے ٹریڈرز نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہماری آواز بنیں, تو سب سے پہلے ہم نے وہاں کی جو واسا کی مینجمنٹ تھی ان کو ملے. ہم نے واسا کے اگینسٹ جو وہ سیوریج سسٹم خراب تھا. لیکن آپ کا یہاں پہ ایک نظام ہونا چاہیے نا. یہاں پہ مثال کے طور پہ لوگوں کے گھر ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں, چوری ہو جاتی ہے, مین روڈ پہ ہو جاتی ہے, پولیس نہیں سنتی. تو کوئی نظام جماعت کا ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ اس کے ساتھ تو کوئی کھڑا ہو نا, وہ کسی سے رابطہ تو کرے, وہ جا کے ساتھ بات تو کرے, پتہ چلے کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا, آپ کا سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا. شہباز بھائی الحمدللہ ہم نے ہمارا یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو میرے کئی ساتھی آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ پورا پبلک ایڈ کمیٹی ہم نے ایک بنائی ہے ضلع لیول پہ بھی اور ہمارے زون لیول پہ بھی. تو جہاں پہ بھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کمپین چلائی, یہ جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف ہم نے کمپین چلائی. ہم نے منظور کالونی کے جو مسائل تھے اس کے لیے ہم نے کمپین چلائی. امام ٹاؤن کے جو مسائل تھے اس کے لیے ہم نے کمپین چلائی. اور جماعت اسلامی الحمدللہ لوگوں کی آواز بن کر اس PP 154 میں ابھر رہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں جماعت اسلامی کی کارکردگی تو وہ بڑی الحمدللہ اٹ از ڈائنامک اینڈ اٹ از الحمدللہ ڈیلیورنگ. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ جو ہے وہ PP 154 کے مسائل کو اسی طرح اجاگر بھی کرتے رہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ہمیں ایک ٹف کمپٹیشن ملے گا, کیونکہ عوام یہی چاہتی ہے کہ ٹف کمپٹیشن ہو, اپوزیشن مضبوط ہو, تاکہ جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو, ہمارے علاقے میں مضبوط ہو. ہم آپ سے دوبارہ بھی ٹائم چاہیں گے, انشاءاللہ آپ ہمیں دوبارہ بھی ٹائم دیں گے. انشاءاللہ آپ جب بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں, اور عوام کے لیے ہمارا جینا مرنا عوام کے لیے ہے. انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, اور ہمارا تو مشن یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے, اسلام ہمارا غالب آئے,
इस मुल्क की तकदीर बदले। जी। ये आखिर में माफिया हमारे से जान ये वीडियो इंटरव्यूज और हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं जहाँ पे हम लोग अपना ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो शऊर उजागर करने के लिए कर रहे हैं टोटली हम लोग, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार। नहीं जी, मैं आपकी एफर्ट को रियली रिकग्नाइज भी करता हूं और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने अवाम के शऊर को बेदार करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। मैं आपकी और आपकी टीम का नहायत ही मशकूर हूं और यकीनन आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जी मेजर इफ्तिखार अवान साहब, जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं PP 154 से। उम्मीद है आपको इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी।